اور جناب بات ہوگی آپ صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر. جناب ہمارے ڈاکٹر ساجد اسلام صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں, ان کو میں ویلکم کروں گا ایک دفعہ پھر. بہت شکریہ ساجد بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ساجد بھائی سوالات بہت سارے ہیں, میں اپنی بات کو مختصر کر لیتا ہوں. گزشتہ روز بات ہوئی, بڑی تفصیل سے ہم نے جوڑوں کے درد کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور اس میں مختلف مسائل جو ہیں اس پہ ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی. اب چند اور کچھ سوالات ہیں کچھ ایسے معاملات کے حوالے سے جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر یہ خدا نہ کرے کسی کو بیماری لاحق ہو جائے تو وہ ناقابل علاج ہے. تو اس میں ایک سر فہرست بیماری جو ہے وہ فالج کی بھی ہے. تو ذرا فالج کے حوالے سے میں چاہوں گا تھوڑا سا یہ رہنمائی فرما دیں کہ جو پیشنٹ چاہتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کروائیں, کیا اس سے کوئی واقعتاً ٹریٹمنٹ ایسی ہے کہ جس سے مستقل بنیادوں پر افاقہ ہو جائے؟ یہ چاہوں گا یہاں سے ذرا گفتگو کا آغاز کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی, یہ جتنے بھی جو امراض جس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کا تعلق نسوں سے, پٹھوں سے, ہمارے دماغ سے جڑا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور فالج بھی ایک اسی خاندان کا ہی سلسلہ ہے, انہی بیماریوں کا ہی ہم کہہ سکتے ہیں, جس کے اندر شائٹیکا, جس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں سروائیکل کے پرابلمس, بالکل ٹھیک ہے, یا ہمارے مسلس کے جو پرابلم ہوتے ہیں, اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیونکہ ہمارا بیسکلی جن چیزوں سے کنیکٹ ہیں ہم, اس کے اندر شوگر کی بیماری ہے ساتھ. جی یہ میں کہہ سکوں کہ کون سے پیشنٹ ہمارے پاس ایسے زیادہ آتے ہیں جن کو برین ہیمریج ہوتا ہے, جی, یا دماغ کے اندر کلاٹ آ جاتا ہے, یعنی کہ یہ دماغ کا خون رک جاتا ہے یا شریان پھٹتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے ہاں جو زیادہ تر ہمارے ہاں جو پیشنٹ دیکھنے میں آتے ہیں, بلڈ پریشر کے پیشنٹ, اپنا صحیح طریقے سے جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں کرتے, اپنی متوازن غذا کا خیال نہیں رکھتے, بالکل, اور اندھیرے میں رہتے ہیں, جی, کچھ نہیں ہوتا, بد پرہیزیاں چل رہی ہوتی ہیں, ٹھنڈا گرم ہونا کوئی پرابلم نہیں, ٹھنڈے پہ گرم, گرم پہ ٹھنڈا, غذائیں متوازن نہیں, سونا ٹائم سے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ ایک بیماری میں آ چکے ہیں تو میں یہ بہتر تو سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی احتیاط ہوں وہ اتنی ہی اچھی ہے, کیونکہ آپ کے دنیا میں آپ کی صحت ہی آپ کے لیے ایک سب سے اچھی چیز ہے. بہت اچھی بات ہے. اب میں ذرا کچھ سوالات جو موصول ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا فرداً. پہلے تو یہ کہ یہ جو فالج کے جو سمٹمز ہیں یہ کن میں نظر آتے ہیں اور کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو خبردار ہو جانا چاہیے کہ ان کو فالج ہو سکتا ہے؟ پہلے میں چاہوں گا ذرا اس کی نشاندہی کریں. یاسر بھائی, خاص طور پہ ایسے پیشنٹ جو دل کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں, اس میں کہہ سکتے ہیں کہ کولیسٹرول میں جو پیشنٹ ہیں, بلڈ پریشر لو کے پیشنٹ بھی اس میں بہت جلدی آ سکتے ہیں, اور بلڈ پریشر ہائی کے پیشنٹ بھی اس میں بہت جلد آ سکتے ہیں. اور بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ شوگر میں مبتلا جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر تو ہر بیماری کا ہی حملہ بہت جلد ہو جاتا ہے. لہذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے, اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے, وہ غذائیں جن سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے ان کو آپ ترک کریں گے, اپنے کولیسٹرول کو کم کرنے کی کوشش کریں گے, آپ اپنا جو ہے کھانا پینا بہتر کریں گے, اپنی زندگی کے اندر ہائی ڈینسٹی لیپو پروٹین کو بہتر کریں گے. خاص طور پہ میں کہہ سکتا ہوں یاسر بھائی, میرے پاس آنے والے وہ پیشنٹ جو فالج میں ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح ایلوپیتھک میں کہتے ہیں نا 3-4 گھنٹے کے اندر اگر پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے زندگی میں معذوری کی طرف جانے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, اور وہ کیوریبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں آتا ہوں ذرا پریونشن کی آپ نے بات کی اور کیور کے حوالے سے بات کی, یہ تو ہو گیا تھا کہ کن لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اس میں جیسا بھی آپ نے ٹائم ایک مینشن کیا کہ جلد از جلد اگر ڈاکٹر تک پہنچ جائے تو یہ ممکن ہے, اس کے بعد ممکن نہیں ہے, کیا واقعتاً ایسا ہے؟ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں, یہ فرمائیں. یاسر بھائی, ایسا ہے کہ ہمارا جو اپنا سلسلہ ہے نا آیورویدک تھراپی کا, ٹھیک ہے, اور ہمارا جو ایک کیونکہ ہمارا زیادہ فوکس شوگر, گھٹنوں کے ساتھ, شائٹیکا, سروائیکل کے ساتھ, سب سے زیادہ پیشنٹ جو ہمارے پاس ہیں وہ اس میں فالج کا پیشنٹ ہمارے پاس بہت ہی زیادہ ہے. اور میں کہتا ہوں کہ 4 گھنٹے کیا, اگر پیشنٹ ہمارے پاس 1 مہینے کے اندر بھی آ جائے, 24 گھنٹے کے اندر, اکثریت پیشنٹ ان چند مہینوں کے اندر ہی, میں زیادہ دور نہیں جاتا, میرے پاس ایسے پیشنٹ جو 48 گھنٹے
کسی بھی ہاسپٹل کے اندر ایمرجنسی میں رہے اور ان کو جب ہمارا معلوم ہوا کہ ہم جو ہے اتنا زبردست قسم کا دماغ کا تنقیہ کرتے ہیں. بالکل تنقیہ یاسر بھائی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو دماغ کے اندر جو خون کی بلاکیج ہو چکی ہے یا وہ ہیمریج ہونے کے بعد کلاٹ وہاں پہ جم چکا ہے, اس خون کو آپ کے دماغ سے نکالنے کے لیے ہمارے طب یونانی کے اندر اتنا فاسٹ ٹریک موجود ہے کہ کیونکہ ہماری کوشش کیا ہوتی ہے, ہمارے پاس ایسی کچھ چیزیں موجود ہیں جن کے ساتھ ہم ٹریٹ کرتے ہیں. ہم آپ کے دماغ سے امیجیٹلی نزول کروا دیتے ہیں کوئی بھی جمی ہوئی چیز کا, نزلے کا, خون کا. یہ وجہ بن سکتی ہے الحمدللہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کا خون جم بھی چکا ہے دماغ کے اندر تو ہمارے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں کہ ود ان منٹس کہ میرے پاس میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک پیشنٹ ابھی ایک ہفتے پہلے ہوتا ہے یہ جی 3 4 5 پیشنٹ اس ہفتے کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی ایک پیشنٹ مشتاق نامی میرے پاس جو آیا ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 ماہ کے اندر فالج کا پیشنٹ تھا. ٹھیک ہے, میں اکیوٹ کی بات کر رہا ہوں, کرونک کی بھی بات کی جائے گی کہ کرونک جو ہے وہ بھی کیوریبل ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, دونوں ہی کیوریبل ہیں. اکیوٹ کے اندر تو جتنا کوئی کم عرصے کے اندر مریض فالج کا ہمارے پاس آئے گا اتنی ہی جلدی اس کی ٹریٹ ہوگی. ٹھیک ہے, ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نے امیجیٹلی ان چیزوں کو دیکھ لیا, وہ لقوہ ہو, ٹھیک ہے, لقوے کا تو بہت ہی شارٹ ٹرم کے اندر ہی علاج کرتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, ہمارا آیورویدک تھراپی کے اندر ہم جبڑے کو امیجیٹلی جو ہے سیدھا کر دیتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, اور جو ہیمریج ہو گیا یا اسکیمک جو ہمارے پاس پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں ان کا ہم جیسے ہی تنقیہ کرتے ہیں, وہ اگر بول نہیں پا رہے, اگر وہ بے حس ہیں, اکثریت پیشنٹ ایسے کی آتی ہے ہمارے پاس جو سب سے زیادہ 80% جو ہمارے پاس پیشنٹ ہے نا جی ان کے اندر تو کلاٹ ہی بنتا ہے دماغ کے اندر 80%, 80% آپ کہہ رہے ہیں کہ کلاٹنگ کی وجہ سے. باقی 20% ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو مائنر لقوہ کے اندر آ گئے. ٹھیک ہے, کچھ اس میں ایسے ہوتے ہیں جن کو ہیمریج کی صورت بن گئی. کومے کے اندر گئے ہوئے پیشنٹ کو بھی الحمدللہ ہمارے پاس اتنی بہترین قسم کی میڈیسن کی ایک مطلب کہ تجویز ہے, ٹھیک ہے, اور ایسے فارمولے موجود ہیں اللہ کے پروگرام سے. ساجد بھائی گفتگو جاری رکھتے ہیں اور بھی سوال شامل کروں گا. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک ہے, واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے رحمت رمضان. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور اب سے کچھ دیر پہلے گورنر سندھ کامران خان ٹسوری صاحب ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے, اور اس سے پہلے سلسلہ جاری تھا سوال و جواب کا. یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کے جو سوالات میرے پاس بذریعہ سوشل میڈیا ہم تک پہنچے ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. موضوع آج کا فالج کے حوالے سے اب سے کچھ دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی, اور اگر آپ چاہتے ہیں پروگرام میں شامل ہونا تو اب سے کچھ دیر بعد اوپر اسکرین کے اوپر نمبر چلایا جائے گا جس کے اوپر آپ کال کریں گے اور پروگرام میں شامل ہو کر جناب ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکیں گے. تو ساجد صاحب یہ بتائیے, اب سے کچھ دیر پہلے جیسے آپ بتا رہے تھے کہ علامات کیا ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے. آپ نے 2 چیزوں کے بارے میں نشاندہی کی کہ کسی بھی نوعیت کا ہو, اکیوٹ ہو یا کرونک ہو چکا ہو, دونوں صورتوں میں اس کو کیور کیا جا سکتا ہے. اب یہ جو طریقہ ہے یہ کتنے عرصے تک جاری رہتا ہے, یہ بھی ذرا بتا دیں. جی یاسر بھائی, ایک تو احتیاطی تدابیر کے اندر پیشنٹ کو کچھ بتاتے چلیں جو شوگر وغیرہ کے ہیں یا پھر بلڈ پریشر کے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں جب بھی آپ کے اعزاز سن ہونے لگ جائیں, آپ کو لگے کہ آپ کو لمنس آ رہی ہے, زیادہ لمنس ہو رہی ہے, بالکل زیادہ لمنس ہو رہی ہے, اور آپ کو اچانک سے جو ہے آپ کا بلڈ پریشر اپ اینڈ ڈاؤن ہونے لگے, تو ان چیزوں کے اوپر فوری آپ کو اپنی معالج کو جو ہے چیک اپ کروانا چاہیے. کیورنگ کی بات جہاں تک ہے یاسر بھائی کہ اگر ہمارے پاس, میں اپنے پیشنٹ کا ذکر کر رہا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی 10 سال پرانا بھی پیشنٹ آتا ہے تو بھی اللہ کے فضل و کرم سے جیسے ہم ان کا تنقیہ کرتے ہیں دماغ کا, ان کے یعنی کہ ہمارے پاس بہت ہی بڑا آسان, بڑا بہترین اور بڑا مطلب کہ بغیر کسی تکلیف دیے جو مراحل ہیں فالج کے پیشنٹ کے الحمدللہ کور ہوتے ہیں پیشنٹ. اور ایسے پیشنٹ جن کے زبان کے اوپر فالج ہوا ہے, ہمارے سیشن کے دوران سیشن کے دوران کے اندر ہی اللہ کے فضل و کرم سے ان کی آواز بہتر ہو جاتی ہے, بولنے لگ جاتے ہیں. ایسے پیشنٹ میرے پاس جو حالیہ میں اس ہفتے کی اگر میں بات کروں میرے پاس آئے کہ فالج ہوا ہے
دو بندے اٹھا کے لا رہے ہیں, اپنے مطلب کہ چہرے کو سنبھال بھی نہیں پا رہے, اور رال کی کیفیت ہے موت کے اندر سے. اور الحمدللہ جیسے ہمارا سیشن ہوتا ہے, سیشن کے ساتھ ہی ہم تنقیہ دماغ کرنے کے بعد پیشنٹ کو آیوویدک تھراپی جو ٹھیک ہے سیم لائک ہم کہہ سکتے ہیں جیسے ریجمنٹ تھراپی ہوتی ہے, ریجمنٹل ہوتا ہے, یا پھر کائرو تھراپی کی طرح ہمارا ایک آیوویدک تھراپی سیشن اسی کا نام آپ نے رکھا ہے, اسی کا نام ہم نے رکھا ہے. اس سے ملتی جلتی ہے. جب ہم پیشنٹ کو یہ دیتے ہیں ٹریٹمنٹ, تو اللہ کے فضل و کرم سے اگر پیشنٹ ڈیلی کی بنیاد کے اوپر ہمارے پاس چیک اپ کے لیے آتا ہے اور اپنی تھراپی کرواتا ہے, ود ان 15 ڈے اللہ کے فضل و کرم سے پیشنٹ 90% اپنے آپ کو بہتر سمجھے گا کر لیتا اور ہے اسی دوران کے اندر. ٹھیک ہے. اب سوال میرا یہ ہے کہ اس میں اکثر دیکھا یہ گیا ہے, آپ سن لیجئے کہ بڑا اہم سوال ہے کہ فالج کے اندر ہم جو یہ خود ساختہ طریقے ہیں, کوئی کسی جانور کا خون اس کے اوپر ذبح کر کے لگا رہا ہے, کوئی فلانا مرہم کی طرف جا رہا ہے, یہ واقعتاً کام کرتے ہیں؟ یہ ذرا سمجھائیے گا. یہ بڑا تجسس پایا جاتا ہے کہ واقعتاً یہ جو طریقے ہیں عجیب عجیب سے, یہ ممکن ہے کہ اس سے کوئی ٹریٹمنٹ ہو جائے؟ یہ فرمائیں. کیونکہ یاسر بھائی ہمارے جو فالج کا یا کسی بھی علاج کا طریقہ کار ہے, اس کا تعلق مزاج کے ساتھ ہے. اس طرح کے پیشنٹ کو یہ چیزیں کھانے کے اندر ہم خود بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے پیشنٹ کو کیونکہ بلڈ پریشر ہی کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے, ایچ ڈی ایل کا ذکر ہو رہا تھا, جی, ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین جس بھی شخص کے اندر اچھی ہے, ایچ ڈی ایل مطلب کہ 40 سے ابو ہے, 60 تک ہے, ایسے پیشنٹ کو فالج کا خدشہ بہت ہی کم ہوتا ہے. بے شک اس کے اندر کولیسٹرول کی مقدار اگر بڑی ہوئی بھی ہو, ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین کے بڑھ جانے سے اس کے خدشات بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں. وہ کون سی چیزوں میں پایا جاتا ہے؟ اومیگا 3 کے اندر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک حد تک دیسی گھی کی مقدار لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. زیتون کا تیل شوگر کے پیشنٹ کو, بلڈ پریشر کے پیشنٹ کو, اور خاص طور پہ کولیسٹرول کے پیشنٹ کو زیتون کا جو تیل ہوتا ہے نا, کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ اس کے اوپر جسم کے اوپر اپلائی کرنے کی بات کر رہے ہیں, کھانے دونوں طریقوں کے اندر. ایکسٹرا ورجن کو صبح شام اپنے کھانے کے اندر لے, جی, اور کبوتر کے جو گوشت, کیونکہ اس کا جو مزاج ہوتا ہے, کیونکہ ہم باڈی کے اندر گرمی پیدا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ باڈی کے اندر کوئی بھی چیز جم نہیں سکے. شریانوں کو کھولنے کے لیے, کیونکہ جو مزاج لہسن کا ہے نا, لہسن کا مزاج آپ کو پتا ہے اینٹی آکسیڈنٹ ہے, اینٹی ٹیومر ہے, اینٹی جو ہے وہ انفلیمیٹری ہے, بالکل انفلیمیٹری ہے. اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں کہ ہمارے خون کا بہاؤ اس میں شریانوں میں بہاؤ کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے. بہت اچھی بات. تو سیم لائک اسی طرح اجوائن کا مزاج آ رہا ہے, اسی طرح جو ہے وہ جتنے بھی پرندوں کے گوشت ہیں, دیسی مرغی ہے, پپیتا ہے, تیز پتہ ہے, اجوائن ہے, چلگوزہ ہے, ان سب کا مزاج ایسے پیشنٹ کے لیے جو فالج کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا سمجھا جاتا ہے. اور میں اچانک سے ہونے والے پیشنٹ فالج میں جو گئے ہیں, گھر کے اندر ایک ایسی ریمیڈی بتاؤں جو خدا نہ خواستہ کہیں پہ بھی آپ کو فوری فائدے مند ہو سکتی ہے. یہ بڑا ضروری ہے. امیجیٹ اگر کسی کو اٹیک ہو جائے تو امیجیٹلی اگر کسی کو اٹیک ہو تو اس کو لونگ اور دار چینی کا کعوہ ہر گھنٹے کے اندر اس کو چمچ کی مدد سے کسی بھی صورت کے اندر جتنا بھی ہو سکے اس کو, جب تک آپ معالج کے پاس نہیں پہنچ رہے, گھر کے اندر فوری جو ٹریٹ اس کو دینی ہے. لونگ اور دار چینی کے کعوے کے اندر آپ 1-2 لہسن کی جو تورئیاں ہیں, 2 کپ پانی کے اندر آپ 5-6 لونگ ڈال لیں, 2-3 انچ کا جو ہے بڑی انگلی کے برابر جو ہے وہ دار چینی کا ٹکڑا ڈال دیں, 1-2 لہسن کی جو تورئی ہے وہ اس میں کاٹ کے اس کو بوائل کر لیں. اس کو 1-1 چمچ کر کے پیشنٹ اگر ویسے پی سکتا ہے تو گونٹ گونٹ کر کے پیے, ورنہ 2-2 چمچ کر کے جیسے اس کے پیشنٹ کو آسانی ہو اتارا جا سکتا ہے. تو جب تک آپ کسی معالج کے پاس نہیں جا رہے, اور ہمارے تجربات کے اندر جس طرح ہم اپنے پیشنٹ کو ویسے بھی آتے ہیں ان کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ چیزیں آپ کریں تو آپ کے لیے فائدے مند ہوگی, تو بہت حد تک آپ کو فرسٹ ایڈ کے بیچ میں کہہ سکتا ہوں 70% تک آپ کے لیے فائدے مند ہو سکتا ہے. بالکل, اگر کسی کوئی اٹیک ہو رہا ہے تو یہ تو سب سے پہلی ریمیڈی ہے جو آپ نے کہا. جی, اور یاسر بھائی 10 سال پرانے پیشنٹ ہمارے پاس, 25 سال پرانے پیشنٹ ہمارے پاس, آپ نے ایسے پیشنٹ ہمارے پاس دیکھے ہیں بچے, ٹھیک ہے, جن کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اپنی میڈیسن اور اپنی
جو ہمارا آیورویدک تھراپی ہے اس کے ذریعے ہم ان جو پٹھوں کے مسائل ہیں، نسوں کے مسائل ہیں، اس کے ساتھ لیگمنٹ کے پرابلمز ہیں، ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے اس علاج کے اندر پیشنٹ کو ہم نے جو 25-30 سال پرانا بھی پیشنٹ ہمارے پاس آ چکا ہو، اگر ہم ان کو ود ان 6 منتھ اس قابل اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ 70-80% تک 5-6 مہینے کے اندر بہتر کر لیتا ہے۔ اب یہ فرمائیے کہ عمر کا اس میں کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ واقعتاً بڑی عمر کے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، یا اب تو خیر ہر عمر کے لوگوں میں چیزیں نظر آ رہی ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، تو اس میں زیادہ تر اس کا شکار کون ہو رہے ہیں اور اس کے لیے ذرا فرمائیے۔ یاسر بھائی، میرے پاس جو میں نے ابھی ایک بچے زہیب کی میں پوزیشن کا آپ کو بتا رہا تھا، وہ میرے پاس ایک ہاسپٹل سے آیا ہے، 48 گھنٹے اس کو ہو چکے تھے، اس کی عمر ابھی ٹوٹلی 27-28 سال ہے۔ ٹھیک ہے، جب سے یہ کرونا کا سیٹ اپ چلا ہے اور خاص طور پہ ویکسینیشن جن لوگوں نے کروائی ہے، اس میں اکثریت پیشنٹ کے خون کے اندر کلاٹ بننا شروع ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اکثری کچھ مزاجوں کو وہ فٹ بھی بیٹھی ہے، لیکن اکثریت کے ساتھ میں یہ معاملہ دیکھ رہا ہوں ہماری خوراک کے حساب سے کہ ینگ لوگ زیادہ تر آپ دیکھ رہے ہوں گے کیا ہوا جی، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ابھی تو وہ پہلے والی باتیں نہیں رہی کہ یہ زیادہ تر 40 کے بعد 30-35 کے بعد ہی جا کے جو ہے بلڈ پریشر کے مسائل ہوتے تھے، اس کے بعد ہی جو ہے باڈی کے اندر جو ہے وہ عمر کے حصے میں، اسی لیے میں نے آپ سے حصے میں ہوتے تھے۔ لیکن کیونکہ آج کل تو ہر دوسرا پیشنٹ پری ڈائبٹک کے اندر موجود ہے، اس کے اندر کیا ہے، خون کے گاڑھا ہونے کی وجہ ہے۔ جب خون باڈی کے اندر گاڑھا ہوگا تو ہمارے دماغ کے اندر جتنے بھی ریسیپٹر ہیں وہاں پہ جو خون کا بہاؤ ہے اس کے اندر تو اتنی مائنر جو آپ آسیلوسکوپ یا مائکروسکوپ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو شریانی نظام جو رکھا ہے ہمارے دماغ کے اندر، یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، اور وہاں پہ خون گاڑے کے ہونے کی صورت کے اندر گرم سرد ہونے کے دوران کے اندر بھی لکوہ ہونا تو بڑے عام سی بات ہے کہ آپ گرمیوں میں اگر دیکھیں کہ آپ اپنی گاڑی سے نکلے ہیں اور یہ آپ ٹھنڈے سے یکدم گرم میں آئے ہیں، آپ کو امیجیٹلی جو ہے لکوہ ہو گیا۔ یہ بڑا معاملہ ہے، آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ اکثر لوگوں کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ گرمی سردی کا جو معاملہ ہے نا، یہ بھی بڑا خطرناک ہے، تو یہ وجہ بن سکتا ہے اس کی نشاندہی۔ پیشنٹ ہے گرم اپنے بستر سے نکلا ہے، ٹھنڈے پانی کے آگے جا کے کھڑا ہو گیا، گرمی سے آیا ہے اور فوری اپنے اوپر ٹھنڈا پانی جو ہے وہ بہانا شروع کر دیا ہے۔ اس دوران کے اندر اکثریت پیشنٹ ہمارے ہاں، اکثریت پیشنٹ کیا ہوا جی، واش روم گئے ہیں اور نہانے لگے ہیں، کولیپس کر گئے، کلاٹ بن گیا۔ بالکل صحیح ہے۔ ان چیزوں میں ہمیں اپنے روم ٹمپریچر کا، گاڑی کے ٹمپریچر کا اور باہر کا جو گرمی کی پوزیشن ہوتی ہے یا سردی کی پوزیشن ہوتی ہے، ان چیز کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ سردی کے اندر بھی اگر ہم اپنے جسم کو گرم رکھے ہوئے ہیں، ہم نے باہر جانا ہے تو کم از کم ہم کسی کپڑے، چادر، کمبل، خیس وغیرہ کا سہارا لے کے باہر نکلیں۔ اور پاکستان کے کسی شہر کے اندر بھی اگر کوئی پیشنٹ موجود ہے اور خاص طور کے اوپر فالج کے اندر مبتلا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری یہ جو ایک شاخ ہے جس کے اندر ہم یہ ایک ورک کر رہے ہوتے ہیں، کہ شاخ سے مراد کہ ہم شوگر کا بھی کرتے ہیں، فالج کا بھی کرتے ہیں، سروائیکل کا بھی ہے الحمدللہ، پیتے کی پتھری کا بھی ہمارے پاس علاج ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، 1 بائی 1 سارے موضوعوں کو ہم لیں گے انشاءاللہ۔ تو فالج کے اوپر آج بات ہو رہی ہے، سیشن جو آپ جس کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں، تو یہ فالج کے پیشنٹ کو ایک تو ورزش دینا بہت ہی ضروری ہے۔ میں فالج کے پیشنٹ کے لیے ایک فکرہ اپنے مطلب کے اندر ایک کہا کرتا ہوں، وہ اس طرح سے ہے یاسر بھائی کہ اگر کسی کو فالج ہو گیا تو اس کو جو ہے کلب جوائن کروا دیں۔ ٹھیک ہے، کلب جوائن کروا دیں، یہ ایک اصطلاح آپ نے متعارف کروائی ہے۔ ٹھیک ہے، مین کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اس کو ورزش کے اندر ہی رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی سائیکلنگ کرے، جتنی کر سکتا ہے، اس کا ہاتھ اگر کام نہیں کرتا ہے کوئی بھی پلی باندھے، اس کو ہر وقت وہ موومنٹ میں لے، گھر کا کوئی بھی اس کا اپنا عزیز ہے، پیارا ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بیٹی ہے، جب بھی والد صاحب کے پاس آئے
भाई के पास आए, इसके उन अज़ा को जिनके ऊपर फालिज ने अटैक किया उनको पकड़ के मूवमेंट देता रहे, उससे बातें भी करता रहे, उसको जो है वर्जिश भी करवाता रहे उसको, ठीक है। इसके ऐसे पेशेंट को एक तो मैंने लौंग और दालचीनी का टिप्स जो आपको दिया है वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए भी बड़ा चलता रहेगा, ठीक है जी। और ये कहवा तो चलता ही रहेगा, और ये ग़िज़ाएं जो मुआलिज आपका तयन करता है आपके लिए, समझाता है आपको, ये आपके लिए बहुत अहम होती हैं। यासर भाई, हमारा फालिज के ट्रीटमेंट के अंदर एक मेडिसिन है, ये मेरा भी सवाल आपसे था कि मेडिसिन इसमें क्या वो करते हैं? वक्त मेरे पास कम है। मेडिसिन इस तरह की है कि हम उसके साथ खुराक देते हैं, मतलब कि मुख्तलिफ मराहल हैं, एक टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ। ओके साजिद भाई, मुख्तसर करना होगा क्योंकि वक्त मेरे पास खत्म हो गया। हम देसी घी के अंदर कोई भी गोश्त मुर्गी का, बकरे का देते हैं और साथ अपनी मेडिसिन देते हैं, 8 दिन के अंदर बंदा मुकम्मल रिकवर होता है। चले, कल इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको तफसील से बताएंगे और इसके क्या क्या तरीका है, तरीक़े इलाज के हवाले से भी बात होगी। आज हमने मुख्तसरन इसके ऊपर गुफ्तगू की है, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। मैं हकीम साजिद इस्लाम साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ तशरीफ़ लाए, और आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी रहमत रमज़ान सिलसिले में। अपना ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।